اب جب حالات بدلتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے. انسان کے ذمہ دو کام ہیں. پہلا کام کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. مثلا بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لے تاکہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو اسباب اختیار کرنا یہ پہلا قدم ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ خود ہی حالات بدل دیں گے، تو وہ بیوقوف انسان ہوگا. دنیا میں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اگر بھوک لگی ہوئی ہو تو پیٹ میں روٹی پہلے ڈالنی پڑتی ہے، پھر اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ اب میری بھوک کو ختم بھی فرما دے. کیونکہ ایسی بھی امراض ہیں کہ جن میں انسان کھا کھا کے پیٹ پھٹنے کو آ جاتا ہے، بھوک ختم نہیں ہوتی. پانی پی پی کے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے مگر پیاس دور نہیں ہوتی. تو بھوک پیاس کا دور کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. بیماری کو دور کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو شریعت دو باتوں کا حکم دیتی ہے کہ جو بھی کوئی حالات ہوں، ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ان برے حالات سے نکلنے کے لیے اسباب اختیار کریں. اور دوسری بات پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ اب ان اسباب کے ذریعے سے مجھے ان برے حالات سے آپ نکال دیجئے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسباب کے اندر تاثیر ڈال دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسباب میں سے تاثیر نکال دیتے ہیں. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے، کوطور پر گئے، یا اللہ بہت بیمار ہو گیا ہوں. تو فرمایا کہ اچھا فلاں درخت کے پتے کھا لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کے پتے کھا لیے، اللہ نے شفا عطا فرما دی. پھر کافی وقت گزر گیا تو پھر اسی طرح طبیعت خراب ہوئی. اب جو درخت کے پتے کھائے تو کوئی اثر نہیں ہوا. پھر کوطور پہ حاضر ہوئے، اے اللہ اب تو بیماری میں پتے بھی کھائے ہیں تو اثر نہیں ہو رہا. تو رب کریم نے بتلایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، شفا ان پتوں میں نہیں تھی، وہ تو ہم نے پتوں میں اس وقت رکھ دی تھی کیونکہ آپ نے رجوع کیا تھا. اس مرتبہ آپ نے خود ہی پتے استعمال کر لیے تو ان میں شفا کہاں سے آپ کو ملے گی؟ شفا تو ہم نے دینی ہوتی ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو بہترین دوائی دی جا رہی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے مشورے سے ٹھیک دوائی دی جا رہی ہوتی ہے، بیمار ٹھیک نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور واقعی یہ معاملہ ہم انسان کے بس کا نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے. نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، خوشی اور غمی، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں یہ حالات بدلتے رہتے ہیں. ایک اصول یاد رکھیں کہ مرضی ہر حال میں اللہ کی پوری ہوتی ہے. مرضی ہر حال میں اللہ کی پوری ہوتی ہے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جنت میں رہوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے. مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی. سیدنا نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بچہ طوفان سے بچ جائے، سیلاب سے بچ جائے، اس لیے تو بچے کو کہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. سمجھایا تھا، اس کو بلایا تھا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا تھا، بچے کو لٹا دیا تھا اور اس کے گلے پہ چھری پھیری تھی. چاہتے تھے کہ بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھایا کروں گا. چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ پیغام آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد کو کھانا شروع فرما دیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی. تو یہ اصول ہے کہ مرضی ہر حال میں اللہ ہی کی پوری ہوتی ہے. لہذا ہمیں پہلے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ ان اسباب کے اندر تاثیر ڈال دے تاکہ وہ اسباب فائدے مند ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں پہلے ضابطہ اور پھر اس کے بعد رابطہ. پہلے ضابطہ یعنی انسان اسباب کو اختیار کرے جو ضابطہ ہے، اور پھر اس کے بعد رابطہ، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ اب آپ ان اسباب کے اندر تاثیر ڈال دیجئے. تو پہلے ضابطہ اور اس کے بعد رابطہ. اللہ رب العزت اسباب ہی میں تاثیر ڈال دیتے، اللہ تعالیٰ نے یہ رابطے والا معاملہ کیوں رکھا؟ ذہن میں سوال آتے ہیں نا
تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرا بندہ اظہار بندگی کرے اور میری عظمت ظاہر ہو کہ جو ہوتا ہے کرنے والا میں ہوں، کار ساز میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں. اس لیے اللہ نے اسباب کے اندر تاثیر نہیں رکھی، ورنہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرتا. ہر بندہ سمجھتا ہم اسباب اختیار کر لیں گے تو بس کام ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں میری طرف رجوع کرنا پڑے گا، تب میں تمہارے کاموں کو سنوار دوں گا. اس لیے شریعت نے کہا کہ دعا مانگنا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز کہتے ہیں کریم کو، کسی چیز کی جو کریم ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. تو یعنی ساری عبادت کی جو کریم ہے وہ دعا ہے، یعنی دعا بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگے اور اس دعا مانگنے کو بوجھ نہ سمجھے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. انسان ایک اللہ کے در پہ جھک جائے، در در کے دھکے کھانے سے بچ جاتا ہے. آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور در در کے دھکے کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو آسان طریقہ انسان اللہ کے در پہ جھک جائے، اللہ سے مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیں. ہم کئی مرتبہ بندوں سے بھی مانگتے ہیں، مگر بندوں سے مانگنے میں اور اللہ سے مانگنے میں بہت فرق ہے. بندوں کو ہم نے دیکھا کہ جب ان کو اختیار ملتا ہے تو وہ اپنوں کو نوازتے ہیں. مثلا کسی کی پارٹی حکومت میں آ گئی تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو عہدے دے گا اور ان کو کنٹریکٹ دے گا اور سارا کچھ ان کو ہی ہوگا، اپنوں کو ہوگا. اور جو باقی ہوتے ہیں مخالف، ان کے تو جینا حرام کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر وفاداروں کو بھی دیتے ہیں تو غداروں کو بھی دیتے ہیں. جو اللہ کے دشمن ہیں کافر، ان کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں. پھر دنیا میں اگر بندوں سے کوئی مانگے تو آگے سے جواب ملتا ہے میں آپ کی ہیلپ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کیا کروں، بس مجبور ہوں. تو بندوں کو مجبوری آڑے آتی ہے اور وہ جواب دے دیتے ہیں. مگر اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے مدد مانگے اور اللہ آگے سے جواب دے کہ میں مجبور ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر چلتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس بندے کی چاہیں مدد فرما سکتے ہیں. دنیا داروں سے دیکھا اگر کوئی تھوڑا مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اور اگر امیر سے کوئی زیادہ مانگے، کوئی غریب سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. چنانچہ آپ کسی وزیر کے پاس جا کے مجلس میں کہیں کہ جی مجھے آپ سے $1 چاہیے تو وہ ناراض ہوگا، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے کہ جی میں اتنا امیر آدمی اور یہ مجھ سے $1 مانگ رہا ہے. تو امیر سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض، اور کسی غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض. کسی غریب آدمی کو کوئی جا کے کہنا کہ جی مجھے $1 بلین چاہیے تو وہ کہے گا میرا مذاق اڑا رہے ہو، آپ نے مجھے رسوا کیا لوگوں کے سامنے. تو دنیا کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کا معاملہ جدا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ مانگے اللہ زیادہ دیتے ہیں، کوئی کم مانگے اللہ کم دیتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ مانگے اللہ اسے وہ بھی عطا فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دے کے. جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوٹی اور معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ وہ دے کے بھی خوش ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور فرق بھی ہے کہ دنیا والے خوش ہوتے ہیں تو دیتے ہیں، اگر کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر کچھ نہیں دیتے، اس سے ملنا ہی گوارا نہیں کرتے، اس کا فون ہی نہیں اٹھاتے، رابطہ ہی نہیں کرتے. آپ 10 دفعہ فون کریں تو آگے سے کوئی فون نہیں اٹھائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں تو بھی بندے کو عطا کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ناراضگی میں بھی بندے کو دے دیتے ہیں. چنانچہ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو رب کریم اس وقت بہت جلال میں تھے، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو دفع ہو جائے یہاں سے، تو مردود ہے.
تو جب اللہ تعالیٰ جلال میں تھے شیطان نے اس وقت دعا مانگی رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ رب کریم فرماتے ہیں انک من المنذرین، جا ہم نے تجھے مہلت عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غصے میں بھی شیطان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ بہت عجیب ہے۔ تو مانگنا ہو تو انسان اللہ سے مانگے، بندوں سے کیا مانگنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یدع اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، خفا ہوتے ہیں اس بندے سے کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ اللہ کی شان کے بندوں سے مانگو، ایک دفعہ مانگو دیں گے، دوسری دفعہ مانگو دیں گے، تیسری دفعہ مانگو تو جواب دے دیں گے۔ میاں آپ تو ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہیں، وہ جی اس کی تو عادت ہی ہے مانگتے رہنا، تو اگر 2-4 دفعہ کسی سے مانگو تو وہ جواب دے دیتا ہے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، اس سے 1 دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، 2 دفعہ مانگو دیتا ہے، 10 دفعہ مانگو دیتا ہے، جتنی بار مانگو اتنی بار اللہ دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے اور ہر حال میں اللہ سے مانگے اللہ اس شخص کو اپنے اولیاء میں شمار فرما لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، میرے علاوہ کسی سے مانگتا ہی نہیں، مجھ ہی سے ہر چیز مانگتا ہے۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ ہی سے ہے نا کہ انسان اللہ سے مانگے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت میں اپنے رب کو پکارا تو اس کو غفار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں اپنے رب کو پکارا تو اس کو مشکل کشا پایا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے مکہ کی غیر ذی زرع وادی میں اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے زمزم کا چشمہ پا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے اپنے رب کو اپنا ملجا اور ماوا پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کو جیل سے نکال کے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر و حنین میں اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے نواز دیا۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ اللہ نے مدد فرمائی اپنے پیارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام نے افریقہ کے جنگلوں میں اپنے رب کو پکارا، اللہ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرما دی۔ تو جو بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں تو ایسے پوری نہیں ہوتی۔ تو دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے کہ دعائیں سیدھی قبول ہوں گی۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور اللہ پھر اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ پڑھائی اچھی کرتا ہو، اچھا گریڈ لیتا ہو، ماں باپ کی فرمانبرداری کرتا ہو، اگر یہ بچہ کبھی کوئی چیز مانگے تو آدھا کہے ہم اس کو چیز لے کے دے دیتے ہیں، اور جو بچہ ضدی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو اور گریڈ بھی اچھے نہ آتے ہوں اور ماں باپ کو پریشان کرتا ہو، یہ بچہ اگر کہے نا کہ مجھے فلاں لینا ہے، باپ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے اللہ اس کی سنی انسنی فرما دیتے ہیں۔ تو پہلی وجہ دعائیں قبول نہ ہونے کی اپنے گناہ ہیں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے کلیم، بارش نہیں ہو رہی اور پانی کی بڑی ضرورت ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ بارش ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کر دی، ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا۔ تو بنی اسرائیل بڑے حیران کہ ہم نے کہا تھا بارش کی دعا مانگیں اور موسیٰ علیہ السلام ربنا اغفر لنا لگائے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا اے پیغمبر اسلام آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں تو اس کی تمام مرادوں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کو جب اللہ معاف کریں گے تو ہماری تمام مرادوں کو بھی اللہ پورا فرما دیں گے۔ تو دعائیں قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ انسان کے گناہ ہیں۔ اس لیے جو بندہ حرام کپڑے پہنتا ہے، حرام مال کھاتا ہے،
وہ اگر بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کے بھی دعا مانگے تو حدیث میں آتے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا تھا، اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جاتا؟ تو حرام مال جس میں سود شامل ہو، جس میں لوگوں کا حق شامل ہو، تو ایسا حرام مال جو ہے اس والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ قبول فرما لے. اور ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کی دعا کو فوری قبول نہیں کرتے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ پکا ہے یا کچا ہے. دیکھیں ہم بازار میں جاتے ہیں نا تو مٹی کے برتن خریدتے ہیں تو لوگ اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ پکا ہے یا کچا. بتائیں کہ چند کو آچے کا برتن ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں پکا ہے یا کچا. تو اللہ نے بندے کو اپنی جنتیں عطا فرمانی ہوتی ہیں، اللہ بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ پکا ہے یا کچا. تو اگر ایک دفعہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے، قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے. ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھتے، چھوٹا بچہ ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو شروع میں ماں کہہ دیتی ہے میں نے نہیں دینی، تو وہ چپ نہیں ہو جاتا، وہ پھر امی کا جو ہے وہ دامن پکڑ لیتا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے. وہ سب سے بے نیاز ہو کے بس اپنی امی کے لپٹ جاتا ہے اور مانگ رہا ہے امی دے دیجئے دے دیجئے دے دیجئے. وہی ماں جس نے تھوڑی دیر پہلے نہ کی تھی پھر اس بچے کو بالآخر کہتی ہے کہ اچھا رو نہیں، میں تمہیں دے دیتی ہوں. تو جس طرح بچہ رونا دھونا کرتا ہے ماں فیصلہ بدل دیتی ہے، بندہ جب اللہ کے دربار پہ آ کے رونا دھونا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے کو بدل دیتے ہیں اور بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. کئی دفعہ دعا مانگتے ہوئے انسان کو دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہوتا. ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے کسی کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں. صبح صبح افسر آتے ہیں نا دفتر میں تو وہ کام ذمہ لگاتے ہیں. انجینئر کو کہتے ہیں آپ یہ کر لینا، سپروائزر کو کہتے ہیں یہ کر لینا، اکاؤنٹس والے کو کہتے ہیں کہ اس کام کو دیکھ لینا، سیکورٹی والے کو کہتے ہیں تم اس کام کو دیکھ لینا. وہ کام ذمہ لگا رہا ہوتا ہے. ہم بھی دعائیں اسی طرح مانگتے ہیں جیسے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں کام. یا اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، میری بیوی کی بیماری درست ہو جائے. ہم اللہ کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو دعا نہیں کہتے. تو اللہ کو کام نہ بتائیں، کام ذمہ نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک ہیں، ان کے سامنے عاجزی سے مانگنا پڑتا ہے، اور عاجزی سے مانگنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اور کئی مرتبہ دعا مانگنے والا دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے مگر دل میں غفلت ہوتی ہے، دل میں غفلت ہوتی ہے، اور دل کی غفلت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، حدیث پاک میں ہے، ایک چرواہا بڑا مانگ رہا تھا اللہ سے دعا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رو بھی رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ آپ کا بندہ ہے، آپ کے سامنے آہوازاری بھی کر رہا ہے اور دعا بھی مانگ رہا ہے اور آپ دعا کو قبول نہیں فرما رہے. تو رب کریم نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہے مگر اس کا دل غیر میں اٹکا ہوا ہے، اس کا دل کسی اور میں اٹکا ہوا ہے. جب تک دل ادھر سے چھوٹے گا نہیں میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. کہ دل تو میرا گھر ہے نا، تو بجائے اس کے کہ دل میں مجھے بساتا، اس نے دل میں کسی مخلوق کو گھسا لیا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو بتایا، چرواہے نے اس سے توبہ کی اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. اب ہماری دعا کی قبولیت کئی مرتبہ یہ بھی ہوتی ہے دیر اس میں کہ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. نوجوان لوگ ہیں، کسی کا دل اے میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دل بی میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دل سی میں اٹکا ہوا ہے. تو جب دل غیر میں اٹکا ہوا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے کہ تم نے میرے گھر پر غیر کو قبضہ دے دیا اور غیر کو گھسا لیا، میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے پھر اللہ سے دعا مانگیں. اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور دل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہونی، تو بڑا ہی گناہگار ہے، بڑا ہی خطا کار ہے، تیری دعا کہاں قبول ہونی ہے، تو جتنے پانی میں ہے وہ تو جانتا ہے،
تو شیطان کے اس وسوسے کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہونی، تو جب یہ گمان کرتا ہے کہ قبول نہیں ہونی تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ایسا وسوسہ اگر شیطان دل میں ڈالے تو شیطان کے اس وسوسے کو رد کریں۔ شیطان دل میں ڈالے گا تیری دعا قبول نہیں ہوگی، آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ آج کی رات جس مجمع میں آپ پہنچا ہوں یہاں تو میری دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور یہ جواب دیں آگے سے۔ آپ غور کریں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا تھا جبکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تو عشاء اور تراویح کے کتنے سجدے کر چکے ہیں، اتنے سجدے کرنے کے بعد اگر یہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو شیطان بدبخت کو جواب دے کہ مردود تو نے تو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے پھر بھی تیری دعا کو قبول کر لیا، میں تو اتنے سجدے کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میری دعا اللہ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ اور اس کو پھر یہ بھی جواب دیں کہ دیکھیں اللہ نے تو تمہیں اپنے دربار سے دھتکار دیا تھا، فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، تو تجھے تو گھر سے نکال دیا تھا، پھر اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، اور مجھے تو اللہ نے گھر سے نکال کے اپنے گھر میں پہنچا دیا ہے، میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو گھر میں بیٹھے کی دعا اللہ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ تو اس لیے شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے تو اس کو جواب دیں کہ بدبخت تیری دعا قبول ہو گئی تھی تو میری یقیناً قبول ہوگی، میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، مان لیا کہ میرا نفس جو ہے مکار ہے اور تو میرے نفس کو گناہوں پہ ابھار دیتا ہے اور میں گناہ کرتا ہوں، لیکن میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اس لیے تو میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، یقیناً دعاؤں کو اللہ قبول کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ فرعون کی قوم پر بارش بند ہو گئی اور دریائے نیل جو تھا اس کا پانی خشک ہو گیا، تو نہروں میں بھی پانی بند، باغ بھی خشک ہونے لگے، کھیتیاں بھی خشک ہونے لگی، تو لوگ سارے مل کے فرعون کے پاس آئے کہ آپ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ برائے مہربانی دریائے نیل کو چلا دیں تاکہ ہم اس مصیبت سے نکل جائیں، یہ ڈراؤٹ سیزن ہمارا ختم ہو جائے۔ تو فرعون نے ان کے سامنے وعدہ کر لیا، اچھا میں دعا کروں گا۔ چنانچہ لوگ چلے گئے۔ اب جب رات کا وقت ہوا تو فرعون کو خیال آیا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کر لیا تھا، چنانچہ سر پہ تاج ہے، ننگے پاؤں ہے، پاؤں جوتے نہیں پہنے، یہ اپنے محل سے اکیلا باہر نکل پڑا اور چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے آیا، وہاں ریت تھی، ایک جگہ پر اپنا تاج اتار کے رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا، اللہ اگرچہ لوگوں کے سامنے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں لیکن میرا دل تو جانتا ہے نا کہ اصل خدا آپ ہیں، میرے رب آپ ہیں، اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، آپ مجھے رسوا نہ کیجیے اور بارش عطا فرما دیجیے، پانی دے دیجیے تاکہ یہ ڈراؤٹ سیزن ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کا پانی چلا دیا تھا۔ تو جو پروردگار عالم فرعون کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، ہم تو وہ بندے ہیں جو الحمدللہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلی کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ تو یقیناً دعا قبول ہوگی، غیر یقینی والی بات دل میں نہیں ہونی چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ نے جو ہمیں اس وقت گھر میں پہنچا لیا تو ہمیں دینے کا ارادہ ہے۔ دیکھیں اگر اللہ چاہتے تو رکاوٹ آ سکتی تھی نا، گھر میں بیوی بیمار ہو جاتی، بچے کو کچھ ہو جاتا، کسی بچے کو اچانک چوٹ لگ جاتی، ہسپتال لے جانا پڑتا، آپ اس محفل میں آ ہی نہ سکتے۔ اگر آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آنے دیا ہے، اور آنے دیا ہے اس لیے کہ وہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں جو پہنچایا اس لیے کہ آپ کی دعائیں آج قبول کرنا چاہتے ہیں، تو جو دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہماری دعائیں آج ضرور قبول ہوں گی۔ یہ بے یقینی کی دعائیں اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ ویسے ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا ہے تمہارے پروردگار نے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب اگر کوئی بندہ ذرا شریف آدمی ہو نا اور وہ کسی سے کوئی وعدہ کر دے اور جو سننے والا بندہ ہے وہ کہے جی پتہ نہیں یہ پورا ہوگا یا نہیں، تو وعدہ کرنے والے کو غصہ آئے گا
بھائی میں ایک شریف آدمی ہوں، میں جب وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، یہ کیوں غیر یقینی باتیں کر رہا ہے؟ کیوں یہ تذبذب کا شکار ہے؟ کیوں غیر یقینی کا شکار ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو گے اے میرے بندوں میں دعا کو قبول کروں گا۔ اب جو بندہ دعا کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ کیوں میں احکم الحاکمین ہوں، اس کو میرے وعدے پہ کیوں بھروسہ نہیں ہوتا، کیوں یہ غیر یقینی کا شکار ہے؟ تو اس لیے آج شیطان کو دل میں وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں دینا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کے اٹھنا ہے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در پہ ہی لو لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی قبول کر لی تھی، اللہ آج ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ ہمارے اور شیطان کے حال میں بڑے فرق ہیں، بہت فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، ہم نے الحمدللہ مسجد میں نماز پڑھی، تراویح پڑھی، ہم نے سجدے کیے ہیں، ایک فرق تو یہ ہے۔ اور دوسرا فرق کہ اللہ نے شیطان کو اپنے در سے نکال دیا تھا اور ہمیں اللہ نے اپنے در میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہم اللہ کے در میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انکار کیوں کریں گے؟ پھر تیسری بات کہ شیطان دعا مانگنے والا اکیلا تھا، آج ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یہ سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہے جو دعا مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اب کسی کی نیکی تو اللہ کو پسند آئے گی، کسی کی عبادت قبول ہوگی، کسی کا تقوی قبول ہوگا، کسی کی عاجزی اللہ کو پسند آ جائے گی، کوئی تو ایک بندہ ہوگا کہ جس پر اللہ رحمت کی نظر فرمائیں گے اور اس کی برکت سے اللہ پورے مجمع کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ پھر شیطان نے جب دعا مانگی تھی تو عام وقت میں دعا مانگی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بات بہت توجہ سے سننے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، مگر قبول فرمانے کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل کہ اس نے جیسے دعا مانگی اللہ اس کو ویسے ہی پورا کر دیتے ہیں، تو جو مانگا تھا وہ مل گیا، مگر کئی مرتبہ وہ کام ہو جانا بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ مثلا بندہ کہتے ہیں اللہ مجھے ڈھیر سارا مال عطا فرما دے، اور اللہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو مال مل گیا اس کی بیوی بدکار بن جائے گی، اس کی اولاد ایمان سے ہٹ جائے گی، تو اللہ اس کو وہ مال نہیں دیتے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو کئی مرتبہ اللہ اس دعا کو ایسے پورا نہیں کرتے جیسے بندہ مانگتا ہے۔ تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے اس بندے کے اوپر سے کوئی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ اب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن کتنی بڑی مصیبت اس کی ٹل جاتی ہے دعا مانگنے کی وجہ سے۔ کئی مرتبہ بچہ بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل میں پہنچتا ہے، سب ڈر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بیماری نہ ہو، ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ بیماری نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے بیماری سے بچا لیا، ہو سکتا ہے کسی دعا کا نتیجہ ہو، اللہ نے اس دعا کے صدقے اس بندے کو بڑی بیماری سے محفوظ کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایکسیڈنٹ سے بال بچتے ہیں، بس ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بچا لیتے ہیں، ورنہ تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ دعا ہوتی ہے کوئی کہ جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کاروباری لوگ ایک ڈیسیژن لینے لگتے ہیں، مگر کئی مرتبہ وہ ڈیسیژن ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں اس نقصان سے، کس وجہ سے کہ ان کی دعا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتا تھا، اور اس وقت مسافر زیادہ تھے اور سیٹیں سب جو ہے نا وہ بھری ہوئی تھیں، تو جو ایئر لائن والے تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، اور وہ بندہ شور مچا رہا تھا، میری میٹنگ ہے اور کمپٹیشن ہے 4 جو ہے کمپنیوں کا، اور اگر میں نہ پہنچا تو یہ میرا کنٹریکٹ کسی اور کو ایوارڈ ہو جائے گا اور میرا تو پورا سال نقصان میں جائے گا، میں کہاں سے تنخواہیں پوری کروں گا مزدوروں کی، کیسے اپنی کمپنی کو چلاؤں گا، میرے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ، میں نے تو ضرور جانا ہے۔ اب وہ جو کاؤنٹر پہ بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں سوری آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہاز میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بندہ بڑے غصے میں، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، اور اسے غصہ بھی کر رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے دو سیٹ، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ جب اعلان ہو گیا
کہ وہ جہاز جو ہے اس پر سواریاں بیٹھ گئیں اور اب دروازے بند کر دیے گئے، تو یہ بندہ بڑا مایوس ہوا، اور مایوس ہو کے اس نے سوچا چلو میں گھر جاتا ہوں اور وہاں سے میں گاڑی کے ذریعے اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اللہ کی شان کہ جب یہ واپس آ رہا تھا ایئرپورٹ سے تو اس نے خبریں سنی، خبروں میں پتہ چلا کہ جو وہ فلائٹ جہاز جا رہا تھا اسلام آباد لینڈ کرنے سے پہلے کوئی حادثہ پیش آ گیا اور کریش ہو گئی، اور جتنے لوگ تھے سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ اب جب اس نے سنا تو اب خوشی منا رہا ہے اور اپنی بیوی کو فون کر رہا ہے، الحمدللہ مجھے سیٹ نہیں ملی تھی۔ اب دوستوں کو بتا رہا ہے کہ جی میں نہیں جا سکا۔ بھئی تھوڑی دیر پہلے تو آپ شور مچا رہے تھے، رو رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہونے والا کیا ہے۔ حقیقت کا پتہ چلا تو خوشی منا رہے ہیں، اچھا وہ سیٹ نہیں ملی۔ اسی طرح کئی دفعہ بندہ دعا مانگتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس دعا کا کیا برا اثر پڑے گا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، مگر اس کے بدلے اس بندے کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی دور فرما دیتے ہیں، اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے۔ اور تیسری صورت کہ بندے نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو بھی اسی طرح قبول نہیں کیا، بہتر نہیں تھا اس کے حق میں، اور اس کے بدلے کوئی پریشانی بھی دور نہیں کی، کوئی عذاب بھی نہیں ٹالا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، اس کی دعا کو سٹور کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، اے میرے بندے تو نے دعا مانگی تھی، اس کو قبول کرنا تیرے لیے بہتر نہ تھا تو میں نے قبول نہیں کی تھی، اور اس کے بدلے میں نے کوئی پریشانی بھی دور نہیں کی تھی، اب یہ دعا ذخیرہ ہے میرے بندے، آج میں اس کا بدلہ تمہیں دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اتنا بدلہ بڑا ملے گا اس بندے کو کہ وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ہر دعا کا بدلہ مجھے آج قیامت کے دن عطا کر دیا جاتا۔ تو تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں تو ہمیں اس کا اجر ملنا ہی ہے، یا تو ڈائریکٹ قبول ہو جائے گی، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جائے گی، یا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو تینوں صورتوں میں ہمارا تو فائدہ ہی ہے، اس لیے ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو بڑے یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں یا تو یہ دعا اسی طرح قبول فرما لیں گے، یا پھر اس کے بدلے مصیبت دور کر دیں گے، یا پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو دعا مانگنے میں تو خوشی محسوس کرنی چاہیے، ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر حال میں فائدہ ہے۔ اس میں ایک نقطہ اور یاد رکھنے والا ہے کہ دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، عاجزی کرے، فریاد کرے، روئے دھوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ 1 روپے کا سوال کرتا ہے اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے جس کو دیکھ کے ترس آئے، اور وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہاتھ بھی ایسے جیسے کانپ رہا ہوتا ہے ہاتھ، اور وہ ایسی آواز نکالتا ہے جیسے بھرائی ہوئی آواز ہوتی ہے، غم زدہ آواز ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں بخت لگائے، اللہ تمہیں بہت دے، میرے بچے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، دینے والوں کو اللہ دیتا ہے، ایسے لفظ بولتا ہے جو دوسرے کے دل پہ جا کے لگتے ہیں۔ تو جس نے 1 روپے کا سوال کرنا ہے، اگر وہ اتنی عاجزی سے 1 روپیہ مانگ رہا ہے تو ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے اس کی جنتیں مانگنی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کتنی فریاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے آنسو بہت پسند ہیں، اس لیے جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے دعا مانگتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازماً قبول فرما لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے واعظ فرمایا، واعظم بلیغا، بڑا پر تاثیر واعظ تھا، حتیٰ کہ مجمع میں سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ایک صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے تو اونچا ہی رونا شروع کر دیا، اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہیں۔ اب دوسرے صحابی اس کو فیل کر رہے تھے کہ شاید یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تو بہتر تھا، اتنا اونچا شور مچانے کی کیا ضرورت تھی، مگر ان کی تو کیفیت ہی ایسی ہو گئی کہ انہوں نے تو اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، اللہ سے معافیاں مانگنی شروع کر دی۔ جب ان کو کسی صحابی نے ٹوکا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مت ٹوکو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری مجلس کے لوگوں پہ تقسیم کر دیا جائے اللہ پوری مجلس کے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے۔
تو اگر ایک بندے کی توبہ پر اللہ پورے مجمع کی بخشش فرما دیتے ہیں تو آج تو ہمیں ہر ایک کو اپنی دعا رو رو کر مانگنی چاہیے تاکہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہماری نیکوکاری کی زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرما دے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب تھے، نیک توا تھے، تقوی والے تھے، تو لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ تو جب اپنی امانتیں رکھواتے تھے تو یہ بزرگ ان سے کہتے تھے کہ بھئی اس کو امانت نہ رکھواؤ، اس لیے کہ اگر امانت ضائع ہو گئی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، یہ مجھے قرض دے دو، اگر نقصان ہو گیا تو مجھے قرض ادا کرنا ہوگا، میں آپ کو ادا کروں گا۔ تو لوگ کہتے ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ لوگوں کی جو پیسے تھے وہ قرض کے نام پہ لے لیتے تھے، لیکن جب لے لیتے تھے تو اس کو غریبوں کے اوپر خرچ کر دیتے تھے۔ اب اللہ کی شان کہ ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے سر پہ بہت زیادہ قرضہ ہو گیا، تو جو قرض دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا قرضہ واپس کریں۔ چنانچہ ایک دن قرض خواہوں کا ایک بڑا مجمع ان کے گھر پہ آ گیا، سب نے مطالبہ کیا کہ جناب آپ ہمیں ہمارا قرضہ دے دیجئے۔ تو انہوں نے سب کو بٹھا لیا، جب بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر میں ایک بچہ قریب سے گزرا اور وہ بچہ حلوہ بیچ رہا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا قیمت ہے، اس نے ریٹ بتایا، تو انہوں نے کہا اچھا پورا حلوہ دے دے۔ تو بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلو مجھے سارا دن دھوپ میں نہیں پھرنا پڑے گا، ایک ہی بندے نے سارا خرید لیا تو مجھے پیسے مل جائیں گے۔ اب جب حلوہ سب لوگوں کو انہوں نے کھلا دیا تو بچے نے کہا جی کہ مجھے پیسے دیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی یہ جتنے لوگ ہیں یہ قرض مانگنے والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں، بس آپ میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو دے دوں گا۔ اب جب بچے کو پتا چلا تو بچے نے تو رونا شروع کر دیا، میری امی مجھے مارے گی اور جس سے میں نے حلوہ لیا ہے میں نے اس کا قرضہ دینا ہے، پیسے دینے ہیں۔ تو بچہ تھا وہ تو خوب رویا۔ اللہ کی شان کہ بچے کے آنسو گر رہے تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے ان بزرگوں کو بڑا سارا کوئی تھیلا ہدیے میں دیا۔ جب تھیلا کھولا اس میں اتنے پیسے تھے کہ قرض خواہوں کے بھی پیسے ادا ہو گئے اور اس بچے کے بھی پیسے ادا ہو گئے۔ خیر لوگوں کو قرضہ مل گیا، وہ تو مطمئن ہو گئے، مگر ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب قرض والوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا تو آپ نے بچے سے کیوں حلوہ لے کے کھلایا؟ انہوں نے کہا بھئی اصل بات یہ تھی کہ یہ سب قرض مانگنے والے تو تھے، ان میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مصیبت تب ٹلے گی جب ہم میں سے کوئی رونے والا ہو، تو میں نے بچے کو دیکھا یہ حلوہ بیچ رہا ہے، میں نے کہا اس سے میں حلوہ لوں گا اور اس کو پتہ چلے گا پیسے نہیں مل رہے، یہ روئے گا اور اس کے رونے پہ اللہ میری اس مصیبت کو ٹال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی بندے کے رونے پہ اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، نہ گھر اپنا، نہ مکان اپنا، نہ لباس اپنا، نہ کھانا اپنا، کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز اس کی اپنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رونا۔ رونا اس کا اپنا ہوتا ہے، چنانچہ اس کو بھوک لگتی ہے، رو پڑتا ہے، اس کے لیے دودھ کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے وہ رو پڑتا ہے، ماں باپ اس کے لیے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے رو پڑتا ہے، ماں باپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے جتنے کام ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے کے، وہ رونے سے سنور جاتے ہیں۔ وہ تو بولنا بھی نہیں جانتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، مگر اللہ اس کے ہر کام کو اس کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء نے نکتہ لکھا، اے بندے جب تو رونا جانتا تھا اللہ تیرے ہر کام کو سنوار دیتے تھے، تو نے رونے کو بھلا دیا، اللہ نے تیرے کاموں کو اٹکا دیا۔ آج بھی ہم اللہ کے سامنے اگر روئیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو سیدھا کر دیں گے، کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر بارش بند ہو گئی، اب لوگ پریشان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش بند ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے، تو آپ دعا فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن متعین کر دیا کہ فلاں دن
سارے مرد سب عورتیں اپنے جانوروں کو بھی لے کر آئیں، سب اللہ کے حضور فریاد کریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ ایک جگہ پر پہنچ گئے دعائیں مانگنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کے حضور، یا اللہ آپ کے بندے پریشان ہیں اور آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ان کو بارش عطا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو اتنے سالوں سے میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، یعنی گناہ کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ جنگ میں لگا ہوا ہے، اس کی موجودگی کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا سکتا۔ اے اللہ وہ کون سا گناہ کرتا ہے؟ وہ چغل خور ہے۔ آپ سوچئے، ہم تو چغل خوری کو شاید گناہ ہی نہیں سمجھتے، روٹین کی بات سمجھتے ہیں۔ چغل خور کی وجہ سے پوری بستی کے لوگوں پہ اللہ نے بارش کو بند کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تمہارے اندر ایک چغل خور ہے، اور اس چغل خور کی وجہ سے اللہ نے بارش کو بند کیا ہے۔ میں اس چغل خور سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ اس کی وجہ سے باقی مصیبت سے بچ جائیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ واز کیا تو پوری قوم منتظر ہے کہ کوئی بندہ ہم میں سے اٹھے گا اور باہر نکلے گا، اور اس کے نکلنے کے بعد بارش ہو جائے گی۔ نہ کوئی اٹھا نہ کوئی باہر نکلا، مگر اللہ کی شان کے بارش ہونی شروع ہو گئی۔ اب جب بارش ہونی شروع ہو گئی تو لوگ بھی حیران، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا، اب بارش کیوں ہو رہی ہے؟ رب کریم نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو عطا کر دیا ہے، اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش دے دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ وہ بندہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب وہ گناہ کرتا تھا، میری بغاوت کرتا تھا، میں نے اس وقت اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی تھی دل میں، اس نے مجھے دل میں کہا، اللہ میں اٹھ کے جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، میں کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، میں اس آبادی میں لوٹ کے کبھی واپس نہیں آ سکوں گا، اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے اور اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس نے معافی مانگی تھی، ہم نے معافی مانگ کے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔